فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم کا حال یہ تھا کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب یہ بھی، اور آپ کا بھائی حضرت عمر کے بھائی کا نام ہے حضرت زید، ایک کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے اور دوسرے کا نام تھا حضرت زید بن خطاب۔ سامعین محترم، دونوں احد کے میدان کے اندر شریک تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے زرہ پہن رکھی تھی، لیکن حضرت زید نے زرہ نہیں پہن رکھی تھی۔ حضرت عمر نے کہا دیکھا کہ میرا بھائی بغیر زرہ کے ہے، تو حضرت عمر نے اپنی زرہ اتاری۔ زرہ آپ جانتے ہیں جو حالت جنگ کے اندر پہنی جاتی تھی، جو اس وجہ سے پہنی جاتی کہ وہ کوئی تیر لگتا، کوئی نیزہ لگتا تو وہ زرہ کے اوپر لگ جاتا تھا، جسم محفوظ رہ جاتا تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ میرے بھائی نے زرہ نہیں پہن رکھی، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی۔ حضرت عمر نے اپنی زرہ اتار کے حضرت زید کی طرف پھینکی اور کہا بھائی اس زرہ کو پہن لو۔ تو سامعین محترم، آپ وہ جملہ سنیں حضرت زید بن خطاب کا جو انہوں نے حضرت عمر کو بولا۔ آپ نے فرمایا، کہنے لگے کہ عمر انی مرید من الشہادتی مثل ما ترید، اے عمر جس طرح تو شہادت کا جام پینے کے لیے آیا ہے، میں زید بھی شہادت کا جام پینے کے لیے آیا ہوں، میں بھی شہادت کے لیے ہی آیا ہوں، مجھے زرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا بھائی اگر تجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے تو زرہ کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے۔ دونوں نے اٹھا کے زرہ کو دور پھینک دیا اور بغیر زرہ کے احد کے میدان کے اندر لڑتے رہے۔ لیکن خالق کائنات کو کچھ اور منظور تھا۔ احد کے میدان کے اندر دونوں کی شہادت نہیں لکھی تھی، نہ حضرت عمر کی شہادت احد کے میدان میں تھی، نہ حضرت زید کی شہادت احد کے میدان میں تھی۔ حضرت زید نے جام شہادت نوش کیا کس وقت؟ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا، جس نے کہا تھا کہ محمد وہاں کی نبی ہے، میں یہاں کا نبی ہوں، وہاں کے لوگ انہیں مان لیں، یہاں کے لوگ مجھے مان لیں، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ختم نبوت کے غدار کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور اس کا قلع کما کرنے کے لیے ختم نبوت کے باقی کو واسطے جہنم کرنے کے لیے آپ نے لشکر بھیجا۔ سامعین محترم، وہ لشکر مسیلمہ کذاب کو واسطے جہنم کر کے آیا۔ وہ جو لشکر تھا وہ بھی بڑی نقصان کی جنگ تھی، اس میں بھی مسلمانوں کا بڑا نقصان تھا۔ سامعین محترم، اسی جنگ کے اندر حضرت زید بن خطاب حضرت عمر بن خطاب کے بھائی کی شہادت ہوئی۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت زید کی شہادت مسیلمہ کذاب کو واسطے جہنم کرتے ہوئے ہوئی، اور حضرت عمر بن خطاب کی جو شہادت ہوئی وہ پھر فجر کی نماز میں، جس وقت آپ فجر کی نماز کے لیے کھڑے تھے مسجد نبوی کے اندر، اس وقت آپ کے اوپر کسی بدبخت نے حملہ کیا اور اس بدبخت نے حملہ کر کے حضرت سیدنا فاروق اعظم کو زخمی کیا۔ آپ 2-3 دن حالت زخمی میں رہے، زخم میں رہے، حتیٰ کہ یکم محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ دیکھیں کہ جو جیتے ہی اس آس کے اوپر تھے کہ ہمیں شہادت کا زندہ نصیب ہو جائے، ہمیں شہادت کا جام مل جائے۔ سامعین محترم، خوش نصیب وہ مائیں تھی، اور کسی نے کہا تھا کہ یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، اس بندہ نور کے سانچے میں ڈلتا تھا، کہ وہ مائیں جنہوں نے یہ بیٹے پیدا کیے جو جیتے اس آس کے اوپر تھے کہ شہادت نصیب ہو جائے۔ سامعین محترم، انہی کے خون کے اوپر اسلام کی بلند و بالا عمارت کھڑی ہے، انہی کے صدقے کے اندر، انہی کی جانوں پہ، انہی کی قربانیوں پہ اسلام کی بلند و بالا عمارت کھڑی ہے۔ سامعین محترم، یہ کوئی کہے کہ اسلام ڈگمگا جائے، اسلام ختم ہو جائے، ناممکن ہے۔ سامعین محترم، جس کو اللہ نے ایسے ثبوت دیے ہیں، ایسے بیٹے دیے ہیں جو جنگ میں آتے ہی اس لیے تھے کہ اللہ شہادت کا صحنہ نصیب کر دے، تو سامعین محترم اس اسلام کی بلندی کو پھر بلند و بالا ہی ہونی ہے۔ نسیم حجازی نے ایک جملہ لکھا تھا، نسیم حجازی نے یہ کہا تھا کہ کسی قوم کی عظمت کو دیکھنا ہو تو اس کے ماضی کو دیکھو،
جتنا کسی قوم کا ماضی شاندار ہوگا اتنی وہ قوم شاندار ہوگی. سامنے لوگ ہمارا ماضی کیا ہے؟ ہمارا ماضی دیکھنا ہو تو آؤ کہیں ابو بکر کو دیکھ لو، ہمارا ماضی دیکھنا ہو تو عمر کو دیکھ لو، ہمارا ماضی دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو. ہمارے ماضی میں تمہیں خالد بن ولید ملیں گے، ہمارے ماضی میں تمہیں صلاح الدین ایوبی ملیں گے، ہمارے ماضی میں طارق بن زیاد ملے گا، محمد بن قاسم ملے گا. سامنے محترم جس کا ماضی اتنا شاندار ہے تو سامنے محترم پھر اس اسلام کو اسلام کتنی شانوں والا ہوگا. دوستو حضرت سیدنا فاروق اعظم آخری لمحات تک آپ کھڑے رہے.